الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم۔ حضرات مکرم و معزز مصلیان جامع مسجد، خطبے کے اندر قرآن مقدس کی دو آیت کے ٹکڑے تلاوت کیے۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چار دانگ عالم کے اندر ہر ایک پریشان نظر آتا ہے۔ دنیا کے کسی خطے کی طرف آپ نظر اٹھائیں تو کوئی پرسکون نظر نہیں آئے گا، اگرچہ کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ فائز ہو۔ اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو سکون اطمینان زندگی کا رکھا ہے وہ اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ آج جو ہم طرح طرح کی بیماریاں، ظلم و جبر جو ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے، یہ کرنے والوں کی خامیاں نہیں، ان کی غلطیاں نہیں، بلکہ کوتاہیاں ہماری ہیں۔ آؤ میں دلیل میں قرآن کریم کی ایک آیت جو خطبے کے اندر میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ رب کائنات نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ مصیبتیں جو تم تک آ رہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مصیبتیں وہ ہیں جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی ہیں۔ آج ہمیں ہر ایک کو اپنی ماضی کے فسانے پر غور کرنا ہے۔ جو ہماری زندگی گزر چکی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق گزاری یا نہیں گزاری، یا جو لمحات ہم گزار رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے یا نہیں گزار رہے۔ مثال دیتا چلوں گا اور بتلاتا چلوں گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا کا عہدہ مل کر کے یا مالداری حاصل کر کے سکون مل جائے گا، نہیں مل سکتا۔ آؤ ایک واقعہ اور ایک مثال دے کر کے بتلاؤں۔ ایک شخص نے اس کی بارہا یہ دعا رہتی تھی کہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے، چنانچہ دعا کرتا رہا، لیکن ایک مرتبہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد وہ یہ کہتا ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، مجھے دنیا مل جائے اور میری زندگی کے اندر سکون آ جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے انکار کیا، لیکن جب تیسری مرتبہ وہیں اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ کسی آدمی کو تلاش کر کے لاؤ جس کی زندگی کے اندر سکون ہو، اور اسی کا حوالہ دے کر کے میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔
چنانچہ وہ بستی کے اندر گیا، آدمی تلاش کرتا رہا، کسی کے اندر سکون نہ پایا۔ چنانچہ بہت دیر کے بعد ایک آدمی پر نظر پڑی، اس کے دل کے اندر خیال آتا یہ آدمی بڑا پرسکون نظر آتا ہے، لیکن جب اس کے پاس جا کر کے ملا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہاری زندگی کے اندر سکون ہے، اس نے کہا نہیں، میری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، آپ میرے جیسا بننے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ وہ پوچھنا چاہتا ہے آخر تم منع کیوں کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے تجھے بنگلہ عطا کیا ہے، گاڑیاں عطا کی ہے، نوکر چاکر عطا کیا ہے، ایک خوبصورت حسین و جمیل بیوی عطا کی ہے، پھر تیری زندگی کے اندر سکون کیسے نہیں؟ اس نے کہا تو ماجرا سننا چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ چنانچہ ماجرا یہ ہوتا ہے کہ نوکر چاکر دیکھ رہا ہے، یہ گاڑی بنگلہ دیکھ رہا ہے، اس سے سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میری جو بیوی ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا اور دلی محبت کرتا تھا، اچانک میری بیوی بیمار ہو گئی، بیمار ہونے کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ میرے انتقال کے بعد آپ دوسرا نکاح کر لینا، آپ کیوں ملال کر رہے ہیں، آنکھوں سے کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ چنانچہ میں نے کہا میں آپ کے انتقال کے بعد کسی سے نکاح نہیں کروں گا، تو بیوی نے کہا نہیں، ایسے ہی کہا کرتے ہیں، یہ تو دل کو تسلی دینے والی بات ہے، لیکن مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی۔ جب بیوی نے یہ الفاظ کہے میرے دل پر ایک چوٹ لگی اور میں نے جو اپنا اعضا تھا اس کو کاٹ ڈالا۔ چنانچہ جب وہ بات دل پہ لگی تو میں نے اپنے اس جسم کے خاص اعضا کو کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد چند دنوں میری بیوی بیمار رہی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ لیکن اب کرتا کیا میں؟ یہ جو تو اولاد دیکھ رہا ہے یہ اولاد میری نہیں ہے، یہ میرے نوکر و چاکر کی ہے، یہ جو میرے نوکر گھوم رہے ہیں یہ اس کی اولاد ہے، لیکن میں غیرت کے مارے کسی سے بتا نہیں سکتا، شرم و حیا کے مارے کسی سے بتا نہیں سکتا، بتا میری زندگی کے اندر سکون کہاں ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی کا سکون رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے جو زندگی کا سکون رکھا ہے وہ اپنے ذکر کے اندر رکھا۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے اس پر بھی شکر اور صبر کرو، اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمت آ رہی ہے تو اس پر بھی صبر اور شکر کرو، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ اللہ جس نعمت کو دینا جانتا ہے اللہ اس نعمت کو لینا بھی جانتا ہے۔ آج ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم سے کون کون سی نعمتیں اللہ رب العزت نے چھین رکھی۔ آج ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس مالداری آئی تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آ گئی، لیکن یاد رکھ اگر تو نمازوں کو چھوڑتا رہا تو یاد رکھ نمازیں تو نے نہیں چھوڑی، بلکہ اللہ رب العزت نے تیرا اپنے گھر کے اندر آنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ نے تجھے اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا اور تجھے افسوس نہیں ہوتا کہ اللہ نے تجھے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ اگر رب کے دربار میں آ کر کے تیری آنکھ سے آنسو نہیں جھلکتے تو یاد رکھ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ نے تجھے اس سے بھی دور کر دیا، اس سے بھی محروم کر دیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک اللہ والے جو اللہ کے ولی تھے، ایک گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہو گئے، اس کے اندر پڑ گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں
کہ اللہ کی نعمتیں مجھ سے جا رہی ہیں، دیکھنے میں تو یہ معلوم کرتے، یہ سوچتے اللہ میں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں، لیکن آپ کی تمام نعمتیں میرے اوپر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، اے میرے متقی، اے میرے دوست، تجھے خیال نہیں کہ رات کی تاریکی میں، رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر کے جو تو میرے سامنے رویا کرتا تھا، میرے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا، مجھے منایا کرتا تھا، میں نے تجھے سب سے بڑی اس نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ سوچتا ہے، تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ نے تیرے اوپر ساری نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں؟ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی، اتنی بڑی نعمت سے ہم کو دور کر دیا ہے اور محروم کر دیا ہے۔ صرف ذکر اللہ، جتنی عبادتیں ہیں تمام کی تمام ذکر اللہ کے اندر داخل ہیں۔ سب سے اہم ہے 5 وقتہ نماز، لیکن آج سب سے زیادہ کوتاہی نماز ہی کے بارے میں چل رہی، کچھ خیال نہیں، فکر نہیں، سوچ نہیں۔ ہمارے سامنے کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، کتنی موتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، لیکن اگر دوسرے کا خیال نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے جسم کا تو خیال کرو، اپنی زندگی کا تو خیال کرو۔ ہر ایک کو اپنی قبر کے اندر سونا ہے، وہاں ایک انتظام کرو، اجالا لے کر کے جانا ہے، وہ اندھیرا گھر ہے، وہ بارہا پکارتا ہے، پکار کر کے کہتا ہے کہ ایک دن تمہیں اسی زمین کے اندر آتا ہے جس زمین پر تو اکڑ کر کے چلتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کرتا تھکتا نہیں ہے، بے جھجک گناہ کر رہا ہے، لیکن جب تو قبر کے آغوش میں جائے گا، جہاں تیری آنکھ لگیں گی، اس وقت سارا چٹھا کیا ہوا تیرے آنکھوں کے سامنے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ باپ کتنی محبت کرنے والا ہو، صرف دنیا کے اندر محبت ہے، اولاد باپ سے کتنی محبت کرنے والی ہو، دنیا کے اندر ہے۔ مسلمانوں ضروری ہے اپنے اعمال کو درست کرو اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر اور صبر کرو۔ ہاں ایک اور مثال دیتا چلوں اور بتاؤں کہ شکر کس طریقے سے کرتے ہیں اور کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں۔ آج ہمارے اوپر کوئی بڑی مصیبت نہیں آ رہی، ذرا سی بیماری آ گئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو اس بات کی کہ آؤ اپنے رب کو راضی کرو، مناؤ جو ہم سے روٹھ چکا ہے۔ بس اسی کی طرف ایک مثال دیتا چلوں، ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، نام آپ نے سنا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کی آزمائش لیتا ہے۔ آزمائش کیوں لی گئی ہے؟ آؤ شیطان ہے، شیطان نے کہا یہ تیرا پیغمبر ہے، یہ تیری عبادت تو کرے گا، تیری بات تو مانے گا، اس لیے کہ تو نے اس کو مالدار بنایا ہے، اس کو زمین و جائیداد سے نوازا ہے، اس کو بنگلے سے نوازا ہے، طرح طرح کی نعمتیں آپ نے اپنے پیغمبر کو دی ہیں، تو پھر آپ کی عبادت کیوں نہ کرے؟ ہم تو جب مانے آپ اس سے مالداری کو چھین لیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو مال تھا، جو جائیداد تھی، وہ کسی وجہ سے ضائع کر دیا، وہ ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ابھی شیطان و مردود کو تسلی نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ آپ نے اس کو اولاد دے رکھی ہے، آپ اس کے اولاد کو لے لیں، جب یہ آپ کی عبادت کرے گا تو ہم مان جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی اولاد بھی لے لی، اس کے بعد بھی شیطان کو تسلی نہ ہوئی اور یہ کہا کہ ابھی اس کا جسم صحیح سالم ہے، یہ آپ کی عبادت تو کرے گا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سوائے آنکھ اور زبان کے تمام جسم پر دانے سے نکال دیے، اور دانوں کا یہ منظر تھا، وہ بڑے ہوتے چلے گئے، ایک بہت بڑا زخم بن گئے، پورے جسم پر وہ دانے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ اس کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کی صبر کے اندر اور شکر کے اندر مثال دی جاتی ہے، مسلمانوں ذرا غور کرو، وہ کیسا منظر ہوگا
کہ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، کیڑے پڑ چکے ہیں۔ ہاں تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اگر جسم کے اندر سے کیڑا نیچے گر جاتا، اس کو اٹھا کر کے اسی جسم پر رکھ دیتے اور یہ کہتے کہ تیری غذا یہ جسم ہے۔ ہاں ابھی شیطان کو تسلی نہیں ہوتی ہے، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے پروردگار یہ زندگی تیری عطا کی ہوئی ہے، تو چاہے جب لے لے، تو جس حال میں رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ شیطان نے جب یہ بات سنی کہ تو اللہ کی عبادت میں اب بھی مشغول ہے، اب بھی اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، ابھی صبر کا دامن تھامے ہوئے ہے، چنانچہ بڑے شیطان سے کہا چلو اس پر بھی وہی ہتھ کنڈا آزمایا جائے جو ان کے جد امجد پر آزمایا گیا تھا، ان کو بھول کے اندر ڈالا گیا تھا۔ جد امجد سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ شیطان نے ان کو بھول میں ڈالا، چلو وہی ہتھ کنڈا اپنائیں گے۔ چنانچہ ان کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہاں حکیم و طبیب کی شکل اختیار کر کے شیطان ان کے پاس پہنچا ہے۔ پاس پہنچنے کے بعد کہا میں حکیم ہوں، میں ایک طبیب ہوں، میں آپ کو ایسا علاج بتلاؤں گا جو آپ کا شوہر ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہوگی، شرط یہ ہوگی جیسے آپ ایک خدا کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کو میرے سامنے سجدہ کرنا ہوگا۔ جب شیطان نے یہ بات کہی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی خاموش ہو گئی اور یہ کہا کہ میں پہلے اپنے شوہر سے معلوم کر لوں اور اس کے بعد بتاؤں گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور جا کر کے بتایا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو گیا، غصہ آ گیا کہ تو نے یہ بات سن کیسے لی، فوراً نے کیسے نہیں کہہ دیا کہ تو شیطان و مردود ہے، میں تجھے سزا کروں گی۔ چنانچہ قسم کھا لی اگر اللہ نے مجھے صحت عطا کی، یاد رکھو اس غلطی کی وجہ سے تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال مسلسل اسی بیماری کے اندر رہے، لیکن جب اس بیماری سے اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی، شیطان کا ہتھ کنڈا فیل ہو گیا۔ اب قسم کھا لی تھی کہ اگر میں درست ہو گیا، صحت یابی اللہ نے عطا فرما دی، تو میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ مسلمانوں یہی ایک سبق ملتا ہے، یہیں سے ایک درس ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی اور کہہ دیا اے پیغمبر کوڑے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ مسواک کی طرح ایک چھوٹی چھوٹی 100 لکڑیاں ایک جگہ اکٹھا کیجئے، ایک جگہ باندھ لیجئے اور ایک مرتبہ مار دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو راستہ بھی معافی کا خود ہی بتلا دیا کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے کہ آؤ رب کے دربار میں اور مناؤ جو ہم اپنے رب کو ناراض کر چکے ہیں۔ ہاں میرا رب ناراض وہ توبہ کو بہت جلد قبول کرنے والا ہے۔ مختصر سی مثال دیتا چلوں، ایک شرابی ہے، ایک کنابی ہے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزاری ہے، کبھی اللہ کے سامنے نہیں جھکا ہے۔ جب انتقال ہو چکا ہے، انتقال ہونے کے بعد رشتہ دار و احباب محلے والے کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، چارپائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، بیوی رو رہی ہے کہ کوئی تو ہو، آخر جنازے کو قبرستان تو پہنچانا ہے، لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ 2 قریبی رشتہ دار تیار ہوتے ہیں بمشکل، چنانچہ جنازے کو اٹھا کر کے قبرستان لے جایا گیا، ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ایک مسلمان ہے لیکن زندگی
گناہوں کی دلدل کے اندر گزری ہے، آخر اس کا لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب منظر کیا ہوتا ہے، جہاں قبرستان تھے وہاں ایک پہاڑ تھا، اسی پہاڑ کے اوپر ایک اللہ کا ولی رہتا تھا، ایک اللہ کو ماننے والا رہتا تھا، ایک اللہ کا دوست رہتا تھا، آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے۔ خواب کے اندر یہ بات ان کے دل کے اندر ڈالی گئی کہ جاؤ میرا فلاں بندہ، اس کی میت رکھی ہوئی ہے، پہاڑ سے نیچے اترو اور جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، ہم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ چنانچہ جب خواب سے بیدار ہوئے، اس پہاڑ سے نیچے اتر کر کے آئے، دیکھا کہ ایک عورت پاس میں بیٹھ کر کے رو رہی ہے۔ اس سے کہا کہ جاؤ گاؤں میں جا کر کے اعلان کر دو، فلاں بزرگ اس شرابی کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ گاؤں والوں کو خبر ملتی ہے، خبر ملتے ہی گاؤں والے دوڑتے ہیں کہ آخر وہ تو شرابی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ سے نافرمانی کی تھی، زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی تھیں، قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی، کبھی ذکر اللہ نہیں کیا تھا، وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ آخر وہ اللہ والے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کیوں آئے؟ لیکن جب نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے، وہ اللہ والے اس کی بیوی کی طرف مخاطب ہوئے اور معلوم کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیے ہیں، اور اللہ نے مجھے خواب کے اندر یہ بتلایا ہے، یہ بات میرے دل کے اندر ڈالی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کوئی ایسا عمل نہیں تھا، یہ تو شراب پیتا تھا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو اس نے کہا ہاں صرف ایک عمل تھا، جب یہ صبح کو اس کا نزع ٹوٹتا اور یہ ہوش میں آتا تو اس وقت یہ ہاتھ اللہ کے دربار میں پھیلا دیتا، اللہ سے کہتا اے اللہ میں شرابی، میں کبابی، میں تیرا نافرمان، تیری نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا، اے اللہ تو معاف کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن تیری رحمت کا سہارا لے کر کے تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسی دعا کو روزانہ مانگا کرتا، شاید کہ اللہ کو اس کا وہی عمل قابل قبول ہو گیا۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی رب کے دربار میں آئیں اور اپنے اللہ کو منائیں۔ آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمیں ضرورت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ رب کے سامنے آ کر کے مانگو، تمام بیماریاں، تمام مشکلات کا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔